حالات سے نہ گھبرانے والے کو مومن کہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو مومن کہتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کو مومن کہتے ہیں، ہر حال میں مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جانے کا نام دین ہے، خالق سے جڑ جانے کا نام یقین ہے، خالق سے جڑ جانے کا نام ایمان ہے، خالق سے جڑ جانے کا نام ہے توکل۔ جب سارے در بند ہو جاتی ہیں تو اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے، میرے بندے مخلوق نے تیرا در بند کر دیا، میرا در تھوڑی بند۔ دیکھیے آپ انبیاء کرام کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے، بعد میں اکابرین امت کی سیرت پڑھیے تو آپ کو ملیں گے بڑے جتنے بڑے اکابر کا کیا کچھ نہ کچھ تجارت وہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بعد کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بڑے جتنے اکابر نے سب کچھ نہ کچھ تجارت کرتے تھے اور رزق حلال سے اپنی زندگی گزارتے تھے، جو تھوڑا بہت ملا وہ کھاتے۔ بعد میں مشائخ نے جو ہے تو وہ رزق حلال کا سلسلہ بند کر دیا، اس لیے فقر و فاقہ شروع ہو گیا۔ اس لیے ہمارے کہا گیا علماء کو بھی چاہیے کوئی چھوٹی موٹی تجارت کرتے رہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جتنے اساتذہ سب مالدار کیوں ہیں؟ تجارت کرتے ہیں، سب کے کتب خانے، سب کی کتابیں بک رہی، سب کی کتاب مہینے دارالعلوم سے شاید اتنا تنخواہ نہ ملتی ہو جتنا ان کو ہر مہینے کتب خانوں سے آتا۔ ہمارا مزاج بن گیا اٹھ کے بیٹھنے کا نہیں۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ دوسری بات ہے کہ نماز کے بعد دوسرا فرض ہے حلال کما کر کھانا، اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ تجارت کی راہ اپناتے رہیں، حلال روزی کی فراوانی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ہاتھ پیر مارتے رہیں، دینے والی ذات تو اللہ ہے، کوئی کیا دے گا؟ کسی کے قبضے میں کیا ہے کہ دے سکے گا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا، ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب یہ قصہ بہت سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، وہ جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک کونے میں خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ایک دن فاقے سے گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرا، 5 دن گزرا، 6 دن گزرا۔ جب 7واں دن آیا تو انہوں نے پروردگار سے، اے اللہ اب برداشت نہیں، اے اللہ ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں، اب برداشت نہیں ہے، نئی جگہ ہے، کوئی ہم کو جانتا نہیں، ہم کسی کو جانتے نہیں، اللہ اب بھوک برداشت نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی رزاق نہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ وضو کر کے اندر چلے گئے، جا کے مسجد میں نماز پڑھ۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور ان کا نام لے کر پکارا، فلاں آدمی کہاں ہے؟ یہ سلام پھیر کر کے وہ گئے، اس کے بعد تو اتنا بڑے طبق میں مرغے کی بریانی تازی لا کر کے دیا، کہا یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو کہا نہ ہم تم کو جانتے ہیں نہ تم ہمیں جانتے ہو، تم نے نام کیسے پہچانا؟ کہا میں سو رہا تھا، میری اہلیہ نے ہم کو جھجوڑ کو اٹھایا، وہ کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا میرا مہمان ہے، اس کا یہ نام ہے، جامع مسجد کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تم عمدہ قسم کا کھانا پکا کے بھیج دو۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے پکایا، اب وہ شوہر کو دیا کہ آپ پہنچا گیا یہ۔ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ کھانا میں برتن کے دیا کرتے تھے، یہ دستور تھا اس زمانے کا، پہلے زمانے میں۔ ابھی ہمارے بچپن تک یہ دستور تھا کہ اگر کھانا کوئی آدمی بھیجتا تھا تو میں برتن کے دے دیا کرتا تھا۔ خیر تو دے کے چلے گئے۔ اب آگے قصہ شاہ وسیع اللہ صاحب بڑا مزیدار طریقے سے، ہم تو اتنے اچھے سنا نہیں پاتے جسے وہ سنایا کرتے تھے، کہ انہوں نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، بچ گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کو تباہ کو کسی تاخچے میں چھپا کے رکھ دے، شام کو کھا لیں گے۔ لے کے چلے ایک تباخچے میں، تاخ میں اس کو چھپا کے رکھے۔ جیسے پہنچے تو خیال آیا جو خدا اس وقت بریانی کھلا سکتا ہے وہ شام کو مرغا بکرا بھی کھلا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے جیسا کوئی اور بھی بھوکا موجود ہو، کیوں نہ میں اس کو دے دوں؟ یہ تو توکل کے خلاف بات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں نکلے باہر دیکھے کچھ فقراء جمع تھے، ان کو انہوں نے دے دیا، برتن بھی دے دیا اور چلے۔ تو ایک مجذوب تھا جس کے ہاتھ کو انہوں نے پکڑایا، اس کو برتن کو، تو مجذوب نے پکڑا اور خوب ہنسا۔
تو پوچھا بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سالے اگر ٹیک دیتے تو مر جاتے. یہ جملہ کہا، اگر سالے اگر ٹیک دیتے تو مر جاتے. یہ محاورہ ہے دلی کا. کیا مطلب؟ یعنی اگر اس طباخ کو تم تاخچے میں رکھتے کہ شام کو کھائیں گے تو زندگی بھر تم فاقہ کرتے، کبھی تم کو کھانا نصیب نہیں ہوتا. تم نے جو معاہدہ خدا سے کیا ہے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے، تو تم نے انتظام تو شام کا کر لیا تھا، پھر کہاں گئے تمہارا اللہ سے معاہدہ؟ یہ بڑوں کے حالات ہیں، انہوں نے کر کے دکھلایا ہے اور آپ کو سیکھنا ہے اس کو. ہم کو ذرا سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم چیخنے لگتے. نہیں بھائی، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ دنیا کو ضرورت کی چیز سمجھو گے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرو گے، اتنا ہی زیادہ وہ نعمت تمہارے قدموں میں گرے گی. اور جتنا ہی دنیا کی ہر چیز کو میرا مال، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے یہ کرو گے، اتنا ہی زیادہ پریشان ہو. کیا سکھلایا قرآن نے آپ کو؟ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ. اس میں یہی سبب. سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، پورے جاؤ حشم کے ساتھ، جنات ہواؤں پر اڑ رہے تھے. ایک چھوٹے سے تخت پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، ضعیف. اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا کہ سلیمان ہوا میں اڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ارندے، پرندے، چرندے، درندے، جنات سب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو اس نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ نے سلیمان کو بادشاہت بخشی ہے. سبحان اللہ، کیا سلیمان کو اللہ نے صحت اور اچھی صورت بخشی ہے. سبحان اللہ، کیا سلیمان کو اللہ نے تاج و تخت و عزت بخشی ہے. یہ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تو ہوا کو حکم دیا تخت جو ہے اس بڑھیا کے پاس لے آ کے بیٹھا دو، کھڑا کر. اب ہزاروں مخلوق پیچھے پیچھے. کہا ماں وہ جملہ پھر دہرائیے جو میں نے سن لیا. اسی کو میں کہتا ہوں دنیا میری ضرورت ہے، میری محبت ہے. محبت کرو گے ٹھوکر مارے گی، ضرورت کے بقدر استعمال کرو گے تو پھر تم کو دوبارہ ملے. ماں وہ جملہ دہرائیے. کہا بیٹا میں نے یہ دیکھا تم کو، تمہارے تخت و تاج کو، تمہارے حسن و جوانی کو، تو میں نے اللہ کی پاکی بیان کی. سبحان اللہ، ہمارے سلیمان کو کیسی تخت و تاج، سبحان اللہ کیسا حسن و جمال، سبحان اللہ کیسی عزت و رفعت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ماں سن لے، یہ تخت، یہ تاج، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے سب یہی رہ جائیں گے. سلیمان اپنے رب کی بارگاہ میں صرف اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ جائے گا. وہ سبحان اللہ جو تو نے کہا ہے، تخت سلیمانی اور حکومت سلیمانی سے زیادہ بڑی نعمت. اے ماں میری درخواست ہے کہ یہ 3 مرتبہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اگر تو اس کو سلیمان کو بخش دے تو سلیمان کی مغفرت ہو. حالانکہ سلیمان تو نبی ہے اللہ کے، بخشائیں. آخرت کی نعمتوں کی قدر کرے قبل اس کے کہ اعضاء ڈھیلے ہوں، زبان لڑکھڑائے، اور اچھے اعمال کی توفیق نہ ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہم احفظنا من کل بلاء. قبل اس کے کر لو. یہ بھی بڑے میاں یہاں بیٹھے تھے، یہ بیٹھے، یہ 92 سال کی عمر ہے، بیٹھے ہم سے. کہتے روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں بغیر دیکھے، روزانہ 1000 درود شریف پڑھتا ہوں، سارے ذکر کرتا ہوں جو آپ 5 ذکر کراتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی ہے. یہ جو اللہ نے عافیت و صحت دی اس کی قدر کرنی ہے، جو زندگی بخشی ہے اس کی قدر کرنی ہے، جو سانس اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرنی ہے. تیری ہر سانس نخل موسوی ہے، یہ جزر و مد جواہر کی لڑائی. آخرت کے لازوال اور باقی ہونے کا یقین ہمارے اکابر اولیاء اللہ کو تھا.
اسی لیے وہ دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرتے تھے اور آخرت کی فکر میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ جس دن حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کا انتقال ہوا وہ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ بلا شبہ سچ کہتا ہوں آپ سے کہ اگر کسی کو شیخ العرب والعجم کہا جائے تو یہ شخص تھا جن کی تبلیغی نصاب آپ پڑھتے ہیں۔ ان کی حیات میں کوئی ایسا دنیا کا کونا نہیں تھا جہاں ان کا فیض نہیں پہنچ گیا۔ قرآن کریم کے بعد آج سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے تبلیغی نصاب پوری ہوئی۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں خوب غور سے سنیے، دنیا کے فنا ہونے کا یقین۔ ظہر کے بعد کا وقت ہے، مسجد نبوی میں آپ سے قریب میں ایک مکان میں آپ ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ بادل بہت کافی بھاری ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کہ 5-6 آدمی اٹھائے تو وہ مشکل سے اٹھ پاتے تھے۔ خدام سب ان کے ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو بس وہ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، ایک ہی بات بار بار کہہ رہے تھے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے۔ اور پھر ایسے کہتے ہیں اے کریم، او کریم، یا کریم، کب بلائے گا تو، ہم تیری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ تو وہ سب جتنے صاحبزادے وغیرہ خدام تھے سب دوپہر کا وقت تھا، کوئی کھانے میں، کوئی ہلولے میں، کوئی قیلولے میں اپنا ہو۔ اور یہاں یہ جاری ہے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، او کریم، یا کریم، یا کریم، کب بلائیں گے، ہم آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، سب جمع ہو گئے، سمجھ گئے کہ آخری وقت ہے۔ کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو کوئی کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے، اور یہاں شیخ جو ہے وہ دھیرے دھیرے یا کریم، یا کریم، یا کریم کہتے ہوئے گردن ڈھلکی اور اللہ کو کہہ رہے۔ اثر سے پہلے انتقال ہوا مولوی صاحب، اور عشاء کے بعد دفن ہو گئے، کسی کو خبر بھی نہیں لگی۔ یا ہندوستان میں ہوتے تو کروڑوں آدمی جنازے میں ہوتے۔ اب عشاء کے بعد شیخ کی مجلس ہوتی تھی، شیخ کی عادت تھی ایک مجلس ان کی عشاء کے بعد ہوتی تھی، تو اس میں وہ اپنا لوگوں کو پٹی اٹی کھلاتے تھے، چائے وائے پلاتے تھے۔ ان کا ایک ذوق تھا، پٹی سمجھتے ہیں، گڑ کی پٹی جو آتی، دانت تو تھا نہیں لیکن منہ میں رکھ کے اس کو چباتے تھے، کھلاتے تھے سب کو، کچھ چائے وائے پلاتے تھے، کچھ پلاتے تھے، کچھ اپنا قصے اس سے بھی سناتے تھے، وہ ہنساتے وساتے بھی تھے اپنا وہ۔ اب سب جمع ہوئے، بھائی شیخ کہا، شیخ کی تو تدفین ہو گئے۔ یہ ہے دنیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کو کھولا گیا، اس میں دفن ہوئے۔ یہ اعزاز تو ان کے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب کو بھی حاصل نہیں۔ شیخ جو تھے صدیقی حضرت عائشہ کے، حضرت سیدہ صدیقی اکبر کے اولاد تھے۔ سمجھے بات نہیں؟ آپ لوگ سمجھتے تو نہیں، یہ تو کھوپڑی آپ لوگ اندر آئی تھی، یعنی بیٹا ماں کی گود میں چلا گیا، سمجھے آپ؟ سیدنا صدیق اکبر کی اولاد تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، تو بیٹا کہاں گیا؟ اماں عائشہ کی قبر میں۔ تو کہاں گیا بیٹا؟ بیٹا ماں کی۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، تو اندھیری رات سے روشنی کی کرن نکلتی ہے۔ کل قیامت کے دن پہچانے جاؤ گے تم وضو کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، ذکر اللہ کی برکت سے، وضو اور نماز کی برکت سے خدا کی قسم تمہارے اعضاء چمکیں گے، اور ذکر اللہ کی برکت سے تمہارے چہرے، تمہارا دل چمکے گا۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ان مشکل حالات میں صبر کا دامن مت چھوڑیں، نماز کا دامن مت چھوڑیں، دعا کا دامن مت چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ ان مشکل حالات سے ایک دن ہم بھی نکلیں گے، ہمارا ملک بھی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر سچے دل سے ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی باقی ہے اس کی قدر کیجیے اور صحیح طریقے پر چلیے۔ ہمارے نوجوان بچے اپنی جوانی کی قدر کریں، ہمارے بوڑھے بھائی، بوڑھے ماں باپ جو ہیں باپ، یہ جو زندگی کے ایام باقی ہیں ان کی قدر کرے۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملا کرتی۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔
ہم کو بنانے اور سجانے اور سنوارنے کے لیے اللہ نے قرآن و سنت جیسی بے بہا نعمت انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین ہر دور میں بخشی ہیں اور قیامت تک اللہ بخشتا رہے گا تاکہ یہ امت ہدایت پر رہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حسن نیت، حسن عمل، حسن اخلاق، حسن اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تمام حضرات قبلہ روح ہو جائے، ذکر کر لیں، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی، بتیاں سب بجھا دیں۔